اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اس میں فخر رسل، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، سرور کونین، سردار دو جہاں، شہنشاہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے۔ عربی زبان میں اسے موسم بہار کہتے ہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے عرب کے وادی میں ایک ویران آئی تھی۔ بی بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی خوشبو اور اس کی مہک سے ساری کائنات معطر ہو گئی۔ دلوں کے خلوت قدے روشن ہو گئے، تاکہ مانندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی ہے۔ نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو سربلندی ملی، زروں کو آفتاب کی چمک ملی۔ یہ آنے والا بہار، اس میں کھلنے والا پھول، جانے کائنات فخر موجودات کی ذات اقدس تھی۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی اور شہنشاہ دو عالم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں نے عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کی۔ جبکہ کے ایام عورتیں بالعموم بہت تکلیف محسوس کیا کرتی ہے، اس کا قطعاً مجھے احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ دیہاتوں میں رواج ہے کہ عورتیں عام طور پر کنویں پر پانی لانے جایا کرتی ہیں، باری باری اپنا ڈول ڈال کر کنویں سے پانی نکالتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لانے جایا کرتی ہوں، باری باری اپنا ڈول ڈال کر سب کنویں سے پانی نکالتی۔ جب میں کنویں میں ڈول ڈالتی تو پانی کنویں کے منڈے تک آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایام ولادت سے پہلے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر نور دکھائی دیتا۔ میں نے ایک دن اپنی سہیلیوں سے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں۔ عورتوں نے کہا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، لوہے کا کارا بنوا کر اور اپنے گلے میں ڈال لو۔ اس کے کہنے پر میں نے لوہے کا کارا بنوا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلی رات میں ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سبز عمامہ، سفید ریش، خوبصورت و حسین خواب میں نظر آئے۔ میرے قریب آ کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہی میرے گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، بابا تم کون ہو اور تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے؟ فرمایا، بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ وہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بھی بیٹی توام پرستی کا شکار ہو جائے۔ بیٹی تمہارے وطن میں وہ مقدر ہستی ہے جو دنیا میں ظلم و ستم کے کارے توڑے گی۔ جب یہ دنیا میں آئیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایام حمل میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کے حرم میں یہ بات عام ہو گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے اپنے اہلیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی سے کہا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تم اسے کیوں نہ سمجھاتی ہو جبکہ وہ بیوہ ہے؟